بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف قرآن حدیث کے چاہنے والوں، آپ کا میزبان حافظ عاطف حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین سامعین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا وصال کب ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحائف اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ صرف محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت و سال قریب آیا تو آپ نے حضرت شیث علیہ السلام کو طلب فرمایا اور انہیں شب روز کے اوقات اور ان اوقات میں عبادات کی تعلیم دی اور ایک بہت بڑے طوفان آنے کے بارے میں خبردار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام وہ برگزیدہ پیغمبر ہے کہ جن پر سارے انسانوں کا سلسلہ نسب جا کے رکتا ہے، اور ان کے سوا حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ختم ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ ناظرین سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مبارک جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ فرشتے جنت سے حنوط اور کفن لے کر آئے۔ آپ کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو آپ کی وصیت کے حوالے سے بڑا اعزاز تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر سورج اور چاند کو 7 دن تک گرہن لگا رہا۔ ناظرین سامعین، ابن حمزہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جو لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو طلب کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، جنت کے پھل کھانے کو میرا جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکل گئے۔ دوران راہ ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی، جن کے پاس کفن، حنوط، بیلچہ، اسلحہ وغیرہ تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد گرامی بیمار ہیں اور وہ جنت کے پھل کھانے کے آرزومند ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد گرامی کا تو وقت وصال قریب آ چکا ہے۔ وہ سب واپس آ گئے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان لیا۔ ناظرین سامعین، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ہٹ جاؤ، میں تم سے پہلے معرض وجود میں آیا ہوں۔ میرے اور میرے رب کے فرستادہ فرشتوں کے رستے سے ہٹ جاؤ۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، تجہیز و تکفین کی، خوشبو لگائی، ان کے لیے لحد کھودی اور ان پر نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں دفن کیا اور ان پر مٹی ڈال دی۔ فرشتوں نے کہا، اے ابو بشر کے بیٹو، یہ تمہارا طریقہ تدفین و تکفین ہے اور اسی طرح دفن کرنے کا طریقہ ہے۔ ناظرین سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازے میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ پر 4 اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ ناظرین سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن میں اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہندوستان میں جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کا ورد ہوا تھا اس کے قریب ہی آپ کی مرکز مبارک ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں جبل ابو قبیس کے پاس ہے۔ ناظرین سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، آپ
لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عاطف حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔